بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبہ کا ذکر کریں گے جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں فرمایا تھا۔ معزز ناظرین، جب اسیران اہل بیت کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو حضرت زینب نے وہاں پر یزید کو مخاطب کر کے ایک خطبہ فرمایا۔ وہ بادشاہ جس کے آگے لوگ سانس لینے سے ڈرتے تھے، وہاں ایک نہتی بھوکی پیاسی زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورت سر اٹھائے کھڑی اسے للکار رہی تھی۔ حضرت زینب بنت علی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے یزید سن، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھروانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے، اے تلقا کے بیٹے۔ معزز ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ تلقا آزاد کردہ غلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا، اے تلقا کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں کو چار دیواری کا تحفظ دے کر پردے میں بٹھا رکھا ہے جبکہ رسول زادیوں کو برہنہ سر در بدر پھرا رہا ہے؟ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کے مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کریں، آج آل محمد کا مددگار کوئی نہیں۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کا جگر چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنا بڑا جرم اور ایسا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بڑے فخر سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور وہ دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو۔ بی بی فرماتی ہیں، اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے؟ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکارتا ہے اور انہیں فتح کے گیت سناتا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا اور اس وقت تک پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ چھل ہو جاتے اور میری زبان بند ہو جاتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اے یزید، یہ گردش ایام ہے کہ مجھے تجھ جیسے برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے۔ یاد رکھ کہ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے بات کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گا، لیکن میں صبر اور استقامت اختیار کروں گی۔ اے یزید، تو جتنی چاہے کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی اس جرم کا بدنما داغ اپنے دامن سے دھو سکتا ہے۔ تیرا نظریہ بہت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پشیمانی کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سپاس کرتے ہیں کہ ہمارے شہیدوں کے اجر کی تکمیل فرمائے اور ہمیں اپنی عنایتوں سے نوازے۔ ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے یہ الفاظ اس قدر طاقتور تھے کہ دربار میں بیٹھے لوگوں کے دل دہل گئے۔ وہاں بیٹھے لوگ جڑی کی طرح بہتے آنسوؤں سے روتے تھے اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا تھا گویا اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ بی بی زینب کا خطبہ سن کر دربار میں لوگ منہ چھپائے روتے تھے، کیونکہ انہیں یوں لگتا تھا کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب خطاب کر رہے ہیں، یہ ان کی آواز ہے اور ان کا لہجہ ہے۔ معزز ناظرین، وہ کائناتوں کا شہنشاہ اللہ، جسے اس بات سے کچھ غرض نہیں کہ اس کی مخلوق میں کون مرد ہے اور کون عورت، جسے صرف کردار اور تقوی کی پرواہ ہے، اس نے اس زمین کے بادشاہ کے سامنے کھڑی اس بے بس عورت کے ایک ایک لفظ کا پاس رکھا، ان کی اس وقت کی گئی ہر پیش گوئی کو پورا کیا، ان کے الفاظ کو، ان کے کردار کو، ان کی جرأت کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اے کربلا کی شیر دل خاتون، آپ پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ السلام علیکی یا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ السلام